ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ میری اگلی بات سننے سے پہلے 3 الگ الگ ویڈیوز کو ملاحظہ فرمائیں۔ قتل کر کو 4 مہینے ہوگا، 4 مہینے سے بھی ہمیں انصاف کے واسطے جب لڑنے کو چھیں پوچھلے کو چھیں کمشنر سب پولیس والے سب کیا بولے تھے، ہمیں انصاف کیا ہے سو دلاتی گر کو انویسٹیگیشن ہمیں کر لے کو ہی وہ ہوتے ہی ہمیں کیا ہے سو ان کا ایک کرتی گر کو بولنے کا تھے۔ پھر اب دیکھے جیسے 4 مہینے ہو گئے، اب 4 شیٹ میں سے نام ہی نکال ڈالی ان کا نام نکالنے کے واسطے، الطاف کا نام نکالنے کے واسطے اتنے پیسے لے لیتے کیا، وہ لے لیتے کیا، ایسا ڈیلنگ بھی ہمیں ہے نا، ہرگز بھی ہم نا یہ پیسے کی، یہ گھر کی، اس کی سب کیا بھی ضرورت میں ہے۔ ہمارے شوہر کو واپس لا کو دینے کا ہوتا ہے کیا، کتنے تبھی روپیہ جان دے، میرے بچہ کا یتیم کا نام جاتا ہے کیا، میرا بیوہ کا نام جاتا ہے کیا، ہمیں انصاف آنا سکتا، ہمیں انصاف کے واسطے لڑنے کو بھی ہمیں انصاف نہیں مل رہا نا، کسے پوچھنا آخر ہمیں انصاف الٹا قاتلوں کو اور بھی ہے نا ان کا یہ کر رہی، ہاں ویڈیو آ رہی آپ بھی دیکھتے رہیے گا، ہارن ڈالے یہ ڈالے ان کی سیٹ ملی ہے، وہ گھر کو خالی الٹا ایسے نیوز ایسا ویڈیو یہ سب آلے کو ہے۔ تو آج ہماری میٹنگ یہی تھی کہ بی کے الطاف خان صاحب سے ہم نے گزارش کی کہ جتنے بھی اسکیم ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے ان اسکیموں کو ہمارے تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ ہم علماء کرام مل کر کے انسانیت تک پہنچائیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، غربا تک پہنچائیں گے، جو محتاج ہیں مسکین ہیں ان تک پہنچا کر کے جو حکومت کے اسکیم ہوتے ہیں تمام سے استفادہ کریں گے۔ یہ ہم نے آج بی کے الطاف خان صاحب سے گزارش کی ہے۔ نہیں، وہ بات تو سب کے لیے آیا ہے، سب کے لیے واضح ہے۔ جب ہمارے اوپر کوئی بھی چیز کوئی بھی جب لگاتے ہیں تو جب تک اس کا ثبوت نہیں ملتا ہم لوگ کیا ہے اس کے لیے تھوڑا موقوف رہنا چاہیے۔ کسی کے بارے میں فوراً اپنی زبان درازی کرنا یا کہ ان کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا یہ بہتر نہیں رہتا۔ ہاں، جب کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس وقت سب سے پہلے علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے انسان کی اصلاح کرنا، غلطی کو غلطی دکھانا، صحیح کو صحیح دکھانا، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے، علمی فرض ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ معاشرے میں کبھی دوری ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے کوئی ایسی بات پیش کر دیتے ہیں جو دونوں کے درمیان میں دوری وغیرہ ہو جاتی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب تک کوئی ثبوت نہ مل جائے پکے کہیں کے بھی کسی کے اعتبار سے بھی، تو اس وقت تک ہم لوگ کوئی پکا ڈیسیشن لینا یہ مناسب نہیں رہے گا۔ یہ ہمارے خیالات ہیں۔ جو بھی خون کے ایف آئی آر میں تھے وہی پروف کافی ہے۔ جو علماء اکرام بولتے ہیں کیا قرآن کو سامنے رکھ کے بولتے ہیں کیا؟ یہ لوگوں کو ذہن میں نہیں اپنا اللہ الہ یعنی کلمہ پڑھنے کے لیے بھی، کلمہ پڑھ کے جانے کے لیے بھی دماغ میں اللہ یعنی ایسے لوگوں کے معصوموں کے بیوائیوں کے بددعا سے کوما آ جائے گا، یعنی کینسر کا ٹیومر پیدا ہوگا علماء کراموں کو۔ ایسے جو علماء کرام کرناٹک کے بنے آنکھ میں اور دماغ میں کینسر کا ٹیومر بنے گا، جو کلمہ پڑھ کے موت نصیب نہیں ہوگی، اتنی بددعا ہوگی۔ تو ایسا ایک عورت ذات کی تکلیف ہو رہی ہے، وہ بچے اپنے جسم کے خون اور گوشت کاٹ کے تقسیم کر رہا ہے، جو میرے باپ کا خون ٹھنڈا نہیں ہوا، میرے جسم میں خون زندہ نہیں ہونا، وہاں پہ کانگریس کا رول نہیں ہے کیا؟ ڈراتے کیا کرناٹک میں؟ یعنی سپاری کلر ہم ہیں کون بولا جا رہا ہے؟ تو ایف آئی آر زندہ ہے، ایف آئی آر کواش نہیں ہوا۔ ایف آئی آر کواش کے پہلے یا بعد بھی ہانریبل سپریم کورٹ سے بھی اس کو ڈسٹنگوش یعنی ختم کیا جائے گا۔ یہ دونوں ٹائم پہ ایف آئی آر جاتا ہے۔ نام آنا نام جانا اس کا مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب جو رشوت خوری ہے، غداری کیا جا رہا ہے، چاہے کوئی پولیس ہو جاوے چاہے دوسرا بھی ہو جاوے۔ جو یہ ماں کے پاس جو بیوی کے پاس یعنی ان کے مرحوم کی بیوی کے پاس سند پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کے پاس سند کیا ہے، پولیس بھی سند پوچھتے ہیں، منتری پوچھتے ہیں، کرناٹک کی گورنمنٹ پوچھ رہی ہے کہ بھئی سند کیا ہے، یہ بیوی مرحوم ماں کے بیوی ہے، آپ سند دے دو۔ سند کوئی سے پوچھ سکتے ہیں؟ ایف آئی آر جب نمبر بن گیا وہ خود ایک سند ہے، اس کے ساتھ ویڈیو تھا نہیں تھا، زبان جب تک چلتی ہے وہ زبان ہی ایک سند ہے۔ ناظرین، آپ نے آپ کی اسکرین پر 3 الگ الگ ویڈیوز دیکھے ہیں، جس میں ایک ویڈیو ہے حافظ اکمل کے بیوہ کی، جس میں وہ زار و خطا رو رہی ہیں اور انصاف کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ جس نے بھی قتل کیا ہے اسے سزا ملنی چاہیے، وہ ہرگز بھی کسی معاوضے کی طلبگار نہیں ہے۔ دوسری ویڈیو آپ نے دیکھا، ایک سماجی کارکن عالم پاشا نے
علماء کرام کی خوب سرزنش کی ہے، اور تیسری ویڈیو آپ نے دیکھی ان علماء کرام کی جو اس پورے واقعے کی پورے معاملے میں اکیوز ہیں۔ الطاف صاحب کے MDC کے چیئرمین ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ وہ الطاف صاحب سے بڑا ہی لگاؤ رکھتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی نشست کے دوران ان کی شان میں اشعار پڑھے، ان کی شان میں ایسے کلمے کہے جو نامناسب ہیں اس موقع پر، کیونکہ الطاف صاحب ایک عالم کے قتل کی واردات میں ملوث ہیں، ملزم بتائے گئے ہیں۔ FIR میں ان کا نام تھا، آگے چل کر ان کا نام کاٹا گیا تھا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر علماء کرام، اب تک ریاست کے علماء کرام جو الطاف صاحب کے تعلق سے کسی بھی طرح کی بات نہیں کی تھی، اچانک کیوں الطاف صاحب کی تائید میں ایک وفد چلا جاتا ہے اور ان کی تائید میں آ کر یہ کہتا ہے کہ الطاف صاحب کے تعلق سے جو الزامات لگے ہوئے ہیں وہ ابھی ثابت نہیں ہوئے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الزامات تو لگتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان الزامات کو علیحدہ رکھ کر وہ سیاستدانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ ٹولی جو علماء کرام کی شکل میں گئی ہوئی تھی وہ الطاف صاحب کے دفاع میں گئی ہوئی تھی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ جب علماء حق جو کرناٹک کے سر فہرست کے علماء اس پورے معاملے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو یہ علماء کرام کی جو بی ٹیم ہے وہ بی ٹیم اچانک کیسے الطاف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ گئی؟ کسی بھی سیاستدان سے تعلق رکھنا غلط نہیں ہے، کسی بھی سیاستدان کو جو ہے اپنے کام کے لیے استعمال کرنا وہ بھی غلط نہیں ہے، یا پھر کسی عہدیدار کے ساتھ تعلقات بنائے رکھنا غلط نہیں ہے، کیونکہ ایک جمہوری ملک ہے اور اس جمہوری ملک میں کسی بھی سیاستدان کے ساتھ تال میل قائم نہیں کیا جا سکتا، اس وقت تک کوئی کام حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہاں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جس عالم دین کے قتل کے ملزم ٹھہرا گئے الطاف صاحب ہیں، ان کی تائید میں، ان کی شان میں جو اشعار پڑھے گئے وہ سب سے اہم تنقید کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو علماء کرام حق کے لیے آواز اٹھانے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں، وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف صاحب کے تعلق سے کوئی بھی جرم ثابت نہیں ہوا ہے۔ یقیناً ان کے تعلق سے کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے، وہ ابھی FIR میں جن کا نام لیا گیا تھا انہیں ہٹا دیا گیا ہے اور انہیں اکیوز کے بجائے وہاں ایویڈنس یا وٹنس کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پورے معاملے میں علماء کرام کا ایسا رویہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مانو یہ درباری علماء ہیں۔ یقیناً علماء کرام کی عزت و احترام کرنی چاہیے، لیکن جب ایک عالم دین کے قتل ہوا ہے اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو یہ کس بنیاد پر، کس طرح سے، کس لحاظ سے الطاف صاحب کی تعریف میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، یہ اہم سوال ہے۔ چلیے حافظ اکمل کی واردات کے بعد کا یہ قتل کی واردات کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں۔ درشن نامی کنڑ فلم اداکار نے گزشتہ دنوں ایک شخص کا قتل کیا تھا۔ اس قتل کی واردات کو سلجھانے کے لیے، اس قتل کی گدی کو سلجھانے کے لیے کرناٹکا پولیس نے بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے۔ درشن ایک بہت بڑا فلم ایکٹر ہے اور اس کے لاکھوں کی تعداد میں مدعا ہیں، باوجود اس کے پولیس نے اسے قتل کی واردات میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ لیکن اس پورے قتل کے کیس کو سلجھانے کے لیے پولیس نے جس باریکی کا مظاہرہ کیا، ہر بات کو، ہر پروف کو جس طرح سے اکٹھا کیا، وہ قابل ستائش ہے۔ وہیں دوسری جانب حافظ اکمل کا معاملہ جب آیا تو محکمہ پولیس اس سلسلے میں لاپرواہ دکھائی دے رہا ہے۔ بار بار حافظ اکمل کے اہل خانہ اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ اس قتل کی واردات میں الطاف کا بھی ہاتھ ہے، اور انہوں نے اپنی شکایت میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ باوجود اس کے الطاف چونکہ ایک پاورفل لیڈر ہے، پاورفل لیڈر کے ساتھ میں رہنے والا شخص ہے، اس وجہ سے ان کا نام ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کے اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ انہیں پیسے دے کر اس معاملے میں خاموش کرانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، لیکن وہ پیسہ لینا نہیں چاہتے۔ ان تمام باتوں کو اگر کنکلوڈ کیا جائے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ درشن کے معاملے میں علیحدہ موقف پولیس اختیار کر رہی ہے، وہیں حافظ اکمل کے معاملے میں پولیس جو ہے متعصبانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے جانبداری اختیار کر رہی ہے۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات عیاں ہے کہ حافظ اکمل جو ایک عالم دین ہیں، ان کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حالانکہ درشن نے جس شخص کا قتل کیا تھا وہ بھی ایک عام آدمی ہے، لیکن ایک ہائی پروفائل کیس ہونے کی وجہ سے درشن کا معاملہ بہت ہی سیریسنس کے ساتھ انجام دیا گیا ہے۔ ہر معاملے کو باریکی سے دیکھا گیا، ہر پوائنٹ کو جو ہے پولیس نے انکیش کرتے ہوئے اس معاملے میں درشن کو گرفتار کیا۔
वहीं हाफिज़ अकमल एक आम आलिम हैं और उनका ताल्लुक़ बताया जा रहा है कि SDPI से भी था और इनकी इंसाफ की लड़ाई में SDPI भी आगे आई है। इस वजह से इस पूरे मामले में SDPI वर्सेस कांग्रेस के नज़रियात को रखते हुए पुलिस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। हाफिज़ अकमल के अहले खाना का कहना है कि वो हर मुमकिन जदोजहद करेंगे, इंसाफ की लड़ाई को जारी रखेंगे। उन्हें पैसों से कोई मायने नहीं है, उन्हें किसी भी तरह की तलब नहीं है, उन्हें बस इंसाफ चाहिए। उनकी बेवा का आपने वीडियो देखा कि किस तरह से वो ज़ारो ख़तार रोते हुए अपने हक़ की लड़ाई को जारी रखने की बात कर रहे हैं, इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। क्या वाकई में रियासत के हक़ बात कहने वाले उलमा इस बेवा के साथ खड़े हुए हैं या फिर सियासतदानों के साथ खड़े होकर उनकी हाँ में हाँ ना में ना मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वाकई में एक बेवा की ज़िंदगी से अहम चीज़ें जो हैं इनके लिए जो सरकारी स्कीमें हैं वो अहमियत रखते हैं? सरकारी स्कीमों के ताल्लुक़ से इन्हें 70 सालों से तो याद नहीं रहा, लेकिन अचानक अल्ताफ़ साहब जैसे ही KMDC के चेयरमैन बन गए तो ये उलमा का एक टोला जो है उनके साथ मुलाकात करने पहुंचा और पहुंचने के बाद उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि अल्ताफ़ साहब ने इन्हीं बहुत तरीक़ों से अलग अलग तरीक़ों से इनका ताउन किया है। न जाने किस तरह का ताउन इनके साथ रहा है ये अलग बात है, लेकिन उलमा की जिम्मेदारी है कि वो हक़ को हक़ कहें, ना हक़ को ना हक़ करें। अगर बातिल सामने खड़ा हुआ है तो वो अपने आप को मोहतात करते हुए किनारा कशी कर लें, भले ही बातिल के ज़रिए इन्हें कितना भी बड़ा फ़ायदा पहुँचने वाला हो। ये थी आज की ख़ास खबर, ख़ास फ़िक्र के साथ। उम्मीद के आप लोग इस पर भी गौर करेंगे। मैं मेज़बान मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। नई खबर और नई फ़िक्र के साथ दोबारा पेश होगा। इजाज़त दें, शुक्रिया।